نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی قسم کیوں کھاتا ہے؟ آج اس موضوع پر آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ قرآن کریم جب آپ پڑھتے ہیں تو پہلے آپ کا سابقہ حروف مقطعات سے ہوتا ہے، الف لام میم، الف لام را، طٰہٰ، اور جو آپ آگے بڑھتے ہیں تو قرآن کریم میں مقطعات کے ساتھ حروف قسم مقسم بہ اور مقسم علیہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتا ہے۔ اللہ قسم کیوں کھاتا ہے؟ اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم آپ جانتے ہیں کہ ہر سماج میں اپنی بات منوانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ مخاطب سے جب آدمی کوئی بات کہتا ہے تو چاہتا ہے کہ وہ اس کی بات کو یقین کر لے، اس کے لیے شہادت دیتا ہے، اس کے لیے گواہ لاتا ہے، اس کے لیے تاکید کرتا ہے، اس کے لیے قسمیں کھاتا ہے۔ روز ازل سے آج تک قسم کھانے کا سلسلہ ہے۔ یاد کیجئے کہ جب حضرت آدم و حوا کو ابلیس نے بہکایا اور جنت سے نکلوایا تو قسمیں کھا کر کے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسمیں کھا کر کے ان کو یقین دلایا میں تم لوگوں کا خیر خواہ ہوں۔ تو روز ازل سے آج تک قسم کھانے کا سلسلہ ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو ملا۔ وہ جادوگر جب آئے فرعون کے دربار میں تو انہوں نے قسمیں کھائیں۔ قسمیں کھا کر کے یہ کہا کہ قالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، کہ فرعون کی عزت کی قسم، اس کے دبدبے کی قسم، اس کے حشمت کی قسم، ہم موسیٰ علیہ السلام کے پر غالب ہو کر کے رہیں گے۔ انبیاء بنی اسرائیل کے قصوں میں آپ پاتے ہیں کہ انہوں نے بھی قسمیں کھائیں۔ مثال کے طور پر سورہ یاسین میں موجود ہے کہ جب اللہ پاک نے 2 رسولوں کو بھیجا اور مخاطب نے جھٹلایا تو اللہ پاک نے تیسرا بھی رسول بھیجا اور انہوں نے کہا، قرآن پاک میں کہا گیا وَعَضَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ۔ جب جھٹلایا تو انہوں نے کہا کہ میرا رب جانتا ہے، میرے رب کی گواہی ہے اس بات کے اوپر کہ میں تمہاری طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ خود عربوں میں قسم کھانے کا بڑا رواج تھا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ کہا گیا ہے وَجَحَدُوا بِاللَّهِ بِأَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونَنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، کہ یہ قسمیں کھا کر کے یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی ڈرانے والا ان کے درمیان آئے تو وہ دوسروں سے زیادہ پہلے لپک کر کے ہدایت کو قبول کریں گے۔ تو ایک سلسلہ رہا ہے، لیکن آپ کو بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول ملتا ہے متی کی انجیل میں کہ تمہاری بات ہاں ہاں ہو، نہیں ہو، تم قسمیں نہ کھایا کرو۔ تو اس کا ایک موقع اور محل ہے کہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو استعمال نہیں کرنا چاہیے فریکوینٹلی، لیکن اگر قسم کھانے کی ضرورت ہو جس کی ممانعت نہیں ہے۔ اسلام میں بھی بالعموم قسم کھانے کو منع کیا گیا ہے، اور خاص طور سے ایسی قسم کھانے کو کہ جو بیس لیس ہو، جس کی بنیاد نہ ہو، بہت سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اور جھوٹی قسمیں کھانے کو تو حرام قرار دیا گیا، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، ہر جھوٹے ذلیل آدمی کی قسم کھانے والے کی پیروی مت کرو۔ لیکن عربوں میں ایک رواج یہ تھا کہ وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ قسم بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور قسم جو کھا لیتا ہے اور اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کا وبال اس کے اوپر آتا ہے۔ تو یہ پورا اسلوب جو عربوں کا تھا قرآن کریم کے اندر منعکس ہوا، پورا جو انبیاء کی تاریخ میں جو سلسلہ ہے قسموں کا وہ منعکس ہوا ہے۔ قرآن کریم میں اس کے لیے بہت سے الفاظ استعمال کیے ہیں جیسے
یمین کا لفظ استعمال کیا ہے، جیسے حلف کا لفظ استعمال کیا ہے، جیسے قسم کا لفظ استعمال کیا ہے، اسی طرح اس معنی میں میثاق کا لفظ بھی استعمال کیا ہے قرآن کریم میں، اور کئی الفاظ قرآن کریم کے اندر استعمال کیے گئے ہیں جو قسم کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے حروف ہیں جن کے ذریعے قرآن کریم کے اندر قسم کھائی گئی ہے، جیسے با ہے، باللہ، تا ہے، تاللہ، تاللہ تفتح تذکر یوسف، لام ہے، واو ہے۔ اس طرح بہت سے حروف کے ذریعے قسم کھائی گئی ہے۔ الفاظ کے ذریعے تو قسم کھایا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حروف کے ذریعے بھی قسم کھائی ہے۔ ایک نقطہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جب واو کے ذریعے قرآن کریم میں قسمیں کھائی جاتی ہیں تو جہاں جہاں سورے کے شروع میں واو آتا ہے تو وہاں وہ قسم کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن جب درمیانے کلام میں آتا ہے واو تو وہ عطف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، ہے نا؟ تو پہلا واو قسم کے لیے ہے نا؟ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ کہیں کہیں درمیان میں بھی واو اللہ پر آتا ہے تو وہاں بھی قسم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی بھی قسم کھائی ہے، سب سے اعلیٰ اور ذات گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، اللہ اپنے ذات کی قسم کھاتا ہے اس لیے کہ مشرق و مغرب کا رب وہی ہے۔ کہیں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کی قسم کھاتا ہے، والصافات صفا والزاجرات زجرا، فرشتوں کی قسم کھاتا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کی قسم کھاتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیات مبارکہ کی قسم۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی قسم کھاتا ہے، قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کی قسم کھاتا ہے، والسماء ذات البروج۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ شمس و قمر کی قسم کھاتا ہے، نجوم کی قسم کھاتا ہے، والسماء والطارق والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرئی اور غیر مرئی مخلوقات کی قسم کھاتا ہے، شاہد و مشہود کی قسم کھاتا ہے، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، میں قسم کھاتا ہوں ان مشاہدات کی اور مغیبات کی جن کو تم دیکھتے ہو جن کو تم نہیں دیکھتے۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ شہر عظیم کی قسم کھاتا ہے، جیسے مکہ کی قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ حیوانات کی قسم کھاتا ہے، جیسے والعادیات ضبحا۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نباتات کی قسم کھاتا ہے، والتین والزیتون وطور سینین۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھائے، قرآن کی قسم کھائے، لیکن یہ جو مخلوقات ہیں تو چھوٹی چیزیں اللہ تعالیٰ، عام طریقے سے انسان اپنے سے بڑی چیز کی قسم کھاتا ہے، اللہ کیوں قسم کھاتا ہے اپنے سے چھوٹی چیز کی؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں، لیکن اس کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو چند چیزیں اور بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کی قسم کھائی ہے، آپ یہ دیکھیے کہ معاشرے میں ہم کن چیزوں کی قسم کھاتے ہیں، یا تو معبود کی قسم کھاتے ہیں، یا معظم چیز کی قسم کھاتے ہیں، یا محبوب کی قسم کھاتے ہیں۔ جیسے معبود کی قسم، اللہ کی قسم کھاتا ہے آدمی، اگر مشرک ہے تو بتوں کی قسم کھاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قسم کھاؤ تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھاؤ ورنہ خاموش ہو جاؤ۔ لیکن لوگ اپنے محبوب چیزوں کی بھی قسم کھاتے ہیں، آباء و اجداد کی قسم کھاتے ہیں، اپنے محبوب کی قسم کھاتے ہیں۔ استاد ذوق کا ایک شعر ہے، اتنا ہوں تیرے تیغ کا شرمندہ احسان، سر میرا تیرے سر کی قسم اٹھ نہیں سکتا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ معظم نہیں ہے، یہ معبود نہیں ہے، محبوب ہے، محبوب کی قسم کھاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی یہ اسلوب موجود ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیات کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم کہ یہ نشے کے اندر ٹامک ٹوئیے مار رہے ہیں۔ قرآن کریم میں جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے جو مقسم بہی ہے، اور جن چیزوں پر قسم کھائی گئی ہے ان میں ایک مناسبت ہوتی ہے۔ تفسیر کے طالب علم کا کام یہ ہے کہ ان کی مناسبت کو وہ تلاش کرے کہ وہ مناسبت کیا ہے۔ مثلا
قرآن کریم میں توحید کی قسم کھائی گئی. کیسے کھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق. فرشتوں کی قسم کھا کر کے یہ کہا کہ یہ تمہارا رب ایک رب ہے. ان الہکم لواحد، کوئی معبود نہیں اللہ کے علاوہ، کوئی سزاوار سجدہ نہیں، کوئی سزاوار حمد نہیں اللہ کے علاوہ. کیوں کہ جو معبود ہے وہی رب اعلیٰ بھی ہے، جس نے مشرق و مغرب کو پیدا کیا، اس کے درمیان کی چیزوں کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا. تو فرشتوں کی قسم کھائی توحید کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کی قسم کھائی، اب تخلیق کی قسم کھائی آخرت کے لیے. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا. قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑائے لے چلتی ہیں، جو بوجھ اٹھاتی ہیں، پھر سبک خرامی سے چلتی ہیں. کس چیز پہ قسم کھائی ان ہواؤں کی؟ انما توعدون لصادق، جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یہ پورا ہو کر کے رہے گا. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور روز جزا شدنی ہے، یہ برپا ہو کر کے رہے گا. پھر رسالت کی قسم کھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی قسم کھائی. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین، اور قسم ہے قرآن حکیم کی کہ آپ رسول برحق ہیں جو آپ بھیجے گئے ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بہت سی ایسی چیزوں کے اوپر قسم کھائی ہے کہ جو آپ کی تخلیقات سے متعلق ہیں، آپ کی کائنات کی تخلیق سے متعلق ہیں، اللہ رب العزت کی حکمت بالغہ سے تعلق رکھتی ہیں. ان قسموں میں آپ مناسبت دیکھیں گے. مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. قرآن کریم میں کہا گیا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ. قسم ہے ستارے کی جب اپنی جگہ سے چلتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا دیہی علاقوں میں شہاب ثاقب کو دیکھا ہوگا، ایک روشنی کا ایک کرا جو ہوتا ہے وہ نکلتا ہے، نکلتے نکلتے جہاں سے جاتا ہے وہاں تک ایک روشنی کی لکیر ہو جاتی ہے اور نظر آتا ہے وہ کہ یہ ستارہ اس طرح سے گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مشہود چیز کے ذریعے ایک روحانی حقیقت کو سمجھانے کی کوشش کی کہ قسم ہے ستارے کی جب وہ چلتا ہے، یہ ایک جگہ ثابت نہیں رہتے ستارے، یہ حرکت کرتے ہیں. کل فی فلک یسبحون، ہر سیارہ، ہر سیارچہ اپنے اپنے مدار میں تیرتا رہتا ہے. جب ستارہ چلتا ہے تو یہاں سے تک جیسی لکیر ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل امین جو وحی لے کر کے آئے تو ایک حوالہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، بیچ میں روشنی کے ایک روحانی لکیر ہے. ما ضل صاحبکم وما غویٰ، کہ تمہارے ساتھی نہ تو گمراہ ہوئے نہ وہ کو راہ بھٹکے. قرآن کریم میں عام طریقے سے آپ یہ دیکھیں گے کہ ستاروں کی قسم کھائی گئی، دن اور رات کی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، چاند ستاروں کی قسم کھائی. لیکن ایک عجیب و غریب قسم کھائی قرآن کریم میں. اس کے لیے مبلغ علم کی ضرورت ہے. قرآن کریم نے کہا کہ فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم. قرآن کریم میں جگہ جگہ جو قسمیں کھائی گئیں ان تمام قسموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ اعلان کیا کہ ایک میں بڑی قسم کھانے جا رہا ہوں. اور وہ قسم چاند سورج کی نہیں ہے، ستاروں کی نہیں ہے، زمین و آسمان کی نہیں ہے، مواقع النجوم کی. فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم. میں نجوم، سیاروں کے مقامات کی قسم کھاتا ہوں. اور اگر تم جان لو اس حقیقت کو کہ نجوم کی، سیاروں کی حقیقت کیا ہے، ان کے مقامات کی حقیقت کیا ہے، تو تم کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں بہت بڑی قسم کھا رہا ہوں. قرآن کریم کے ان مقامات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا فلکیات کا علم ضروری ہے. عربوں میں اسی لیے فلکیات کا علم ایک اہم علم سمجھا جاتا تھا. سورج
اس نظام شمسی کے جو سیارے ہیں تو سورج کے گرد 9 سیارے گردش کرتے ہیں۔ ان سیاروں میں ہماری مریخ بھی ہے، زہرہ بھی ہے، زمین بھی ہے، زحل بھی ہے، اور مشتری بھی ہے، عطارد بھی ہے، نیپٹون بھی ہے، اور پلوٹون بھی ہے۔ یہ 9 سیارے ہیں جو گردش کرتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اچانک ایسے بکھیر دیے گئے ہوں آسمان میں جو نظر آتے ہیں، نہیں، ان میں ایک متعین فاصلہ ہے اور اس فاصلے کو یہ مینٹین رکھتے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا والشمس والقمر بحسبان، یہ سب اندازے سے ہیں۔ جس طریقے سے قرآن ایک قانون کو لے کر کے آتا ہے، اس طرح یہ قانون فطرت جو ہے یہ بھی ایک قانون کے تحت پابند ہے۔ یہ قرآن کریم نے اعلان کیا کہ جو تم کو نظر آتا ہے منتشر، یہ منتشر نہیں ہے، اس میں قانون ہے۔ یہ جو 9 سیارے جو گردش کرتے ہیں سورج کے گرد، ان میں ایک فاصلہ متعین ہے، لیکن مریخ اور مشتری کے درمیان فاصلہ زیادہ ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس میں خلل ہے، لیکن قرآن کریم نے یہ کہا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فروج، یہ تمہاری نظر کا قصور ہے کہ تم کو خلل نظر آتا ہے تخلیقی کائنات میں، دوبارہ دیکھو، دوبارہ دیکھو، غور کرو تو خلل نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ جو فاصلہ نظر آیا، اس فاصلے کی تحقیق ہوئی کہ ہے کیا یہ۔ ایک فلکیات میں ایک بورڈس لا کہلاتا ہے، قانون فلکیات کا، کہ جس کے تحت ناپتے ہیں کہ کون سے سیارے اور دوسرے سیارے کے درمیان فاصلہ کتنا ہے اور کتنا ہونا چاہیے فزیکی طور پر۔ 1801 میں اٹلی کے ایک سائنسداں نے، جس کا نام پیزی تھا، اس نے اپنی دوربین سے دیکھا، وہ ستاروں کا اندازہ کر رہا تھا کہ ایک مدھم سا ایک ستارہ نظر آیا جو پہلے کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ دوسرے دن پھر اس نے دیکھا، پھر نظر آیا، تیسری مرتبہ پھر دیکھا، اس کو نظر آیا، اور دھیرے دھیرے یہ مغرب کی طرف بڑھتا چلا گیا اور سورج کے قریب جا کر کے غائب ہو گیا۔ ان دنوں پھر وہ پیزی کا وہ بیمار پڑا اور بہت بیمار ہو گیا، تو اس کا یہ عمل رک گیا۔ جب اچھا ہوا اس نے دیکھا کہ وہ تو غائب ہو گیا، کہیں وہ موجود نہیں ہے۔ تو ایک چیز جو ایک سیارہ نظر آ چکا تھا وہ تو ہوگا کہیں نہ کہیں، اس کو تلاش کیا جائے۔ تو جرمنی کے ایک نوجوان سائنسداں نے، جو ریاضیات اور فلکیات کا طالب تھا، اس نے یہ بیڑا اٹھایا اور اس نے تحقیق شروع کی۔ تو اس کو یہ ہوا کہ وہ سیارہ موجود ہے اگر، اور وہ دھیرے دھیرے آتے ہوئے اسی مریخ، زحل اور مشتری کے درمیان جو فاصلہ تھا اس میں آ کر کے وہ فٹ ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ کچھ سیارے ایسے ہیں جو نظر آتے ہیں جو بڑے ہیں، اور کچھ سیارے ایسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے، جس کو اسٹرائٹس کہتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے سیارے بنتے جا رہے ہیں، اور وہ جو خالی جگہ بظاہر نظر آئی تھی وہ وہاں جا کر کے چھوٹے سیارے کے طور پر وہ فٹ ہو گیا، وہ فاصلہ بالکل برابر ہو گیا، اور یہ دھیرے دھیرے یہ اسٹرائٹ جو ہیں یہ بڑھتے چلے گئے، اور یہاں تک کہ ہزاروں اور سینکڑوں کی تعداد میں بڑھتے ہوئے چلے گئے۔ قرآن کریم نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ ہم نے آسمان کو اپنی قوت سے بنایا ہے، اور ہم اس کو مسلسل وسعت دے رہے ہیں، کوئی چیز ٹھہری ہوئی نہیں ہے، کریشن کا عمل مسلسل جاری ہے۔ علامہ اقبال نے اسی کو اس طرح سمجھایا، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ اب قرآن کریم کو یہ دیکھیے، قرآن کیا کہتے ہیں، فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسْمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، ہم مواقع نجوم کی قسم کھاتے ہیں۔ اور ایک جگہ کہا کہ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، بہت سے کائناتی حقائق تم کو نظر آتے ہیں، ان کی بھی قسم کھاتا ہوں، اور جو تمہاری نظروں سے غائب ہیں ان کی بھی قسم کھاتا ہوں۔ آج نہیں تو کل تمہاری تحقیقات وہاں تک پہنچے گی کہ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ برحق ہے، إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، قرآن کریم جو کہہ رہا ہے وہ برحق ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ یہ بڑی عظیم قسم ہے جو قرآن کریم نے کہی۔ قرآن کریم نے قسمیں کیوں کھائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ میں نے جیسے کہا کہ آدمی اپنے سے بڑے کی قسم کھاتا، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ یہ قسم عظمت کے لیے نہیں ہے، یہ قسم شہادت اور دلیل کے لیے ہے۔ یعنی یہ جو کائنات ہم نے بنائی ہیں یہ شاہد ہیں اس بات کے اوپر،
ان میں شہادت کا پہلو موجود ہے کہ اگر تم دیکھو گے تو تم کو نظر آ جائے گا، غور کرو گے تو نظر آ جائے گا کہ قرآن جو بات کہہ رہا ہے وہ برحق ہے، اللہ جس چیز کی دعوت دے رہا ہے وہ برحق ہے۔ رائی کا ایک شعر ہے، ان السماء وان الریح شاہدۃ والارض تشہد والایام والبلد، آسمان شاہد ہیں، ہوائیں شاہد ہیں، زمین گواہی دے رہی ہے، زمانے گواہی دے رہے ہیں، شہر گواہی دے رہے ہیں۔ یہ گواہیاں کیا ہیں؟ یہ تو بے جان چیز ہے، بے جان چیز کوئی گواہی دیتی ہے؟ بھی زمین کوئی گواہی دے گی؟ ہوا کوئی گواہی دے گی؟ آسمان گواہی دے گا؟ یہ اسلوب ہے قسم کھانے کا کہ ان میں شہادت ہے، یہ شاہد ہے اس بات کے اوپر، اس میں دلیل ہے اس بات کہ جو کہا جا رہا ہے وہ برحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواہ رات کی قسم کھائی ہو یا دن کی قسم کھائی ہو یا آسمان کی قسم کھائی ہو یا شہر امین کی قسم کھائی ہو، اس میں ایک شہادت اور دلیل کا پہلو موجود ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ قرآن کریم میں جانوروں کی قسم کھائی گئی ہے کیا؟ کہ جی بالکل کھائی گئی ہے، لیکن جانوروں کی قسم کیوں کھائی؟ اگر آپ یہ غور کریں اس پر اور سمجھ لیں اس بات کو تو آپ کو یہ محسوس ہوگا اور یہ لگے گا کہ اس سے زیادہ بلیغ کوئی قسم نہیں ہو سکتی۔ مثلا یہ سورہ والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑتے ہوئے ہانپنے والے گھوڑوں کی، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں ابھارتے ہیں، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو گرد و غبار اڑاتے ہیں، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو مجمع میں گھس جاتے ہیں۔ بے شک انسان اپنے رب کا ناشکر ہے۔ جنگوں میں آج ہم نئے ٹیکنیکل ہتھیار استعمال کرتے ہیں، لیکن پرانے اس زمانے میں گھوڑوں کا استعمال جنگوں میں ہوتا تھا۔ گھوڑے گھس جاتے تھے، مجمع کے اندر جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے انسان ذرا اس بات پہ غور کر کے جس گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر کے تم پتھروں پر اور پہاڑیوں پہ چنگاریاں اڑاتے ہو، میدانوں میں گرد و غبار اڑاتے ہو، مجمع کے اندر تمہارا یہ گھوڑا گھس جاتا ہے، اور تم تو اپنی جان کی پرواہ کرتے ہو، وہ بیچارہ پرواہ نہیں کرتا، تمہارے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ دوڑتا رہتا ہے تمہارے لیے اور اپنی جان تک دے دیتا ہے میدان میں تمہارے لیے۔ یہ وفادار جانور، کیا تم نے اس کو پیدا کیا؟ نہیں۔ کیا تم نے اس کے لیے چارہ اگایا؟ نہیں۔ تم نے بازار سے خریدا، اس کو کھلا دیا۔ تم اس کے مالک حقیقی نہیں، مالک مجازی ہو، لیکن یہ تمہارا بے زبان جانور تمہارے لیے کتنی قربانی دیتا ہے، تم جہاں دوڑا وہ چلا جاتا ہے، دشمنوں کے صف میں گزر جاتا ہے، لیکن خدائے رحیم و کریم، مالک و غفور، جس نے تم کو پیدا کیا، تم کو روزی دی، تم کو شکل عطا کی، تم کو صورت عطا کی، تم نے اس کی ناشکری کی۔ اس گھوڑے نے تمہاری ناشکری کبھی نہیں کی، جو حکم دیا وہ تمہاری اطاعت کی، لیکن تم ایسے انسان ہو کہ تم اپنے مالک کے ناشکرے بن گئے کہ جو اس نے پیدا کیا اس کی اطاعت تم نے نہیں کی۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ کس چیز نے انسان تم کو دھوکے میں ڈال دیا؟ اس رب کے بارے میں جس نے پیدا کیا، نقص سے درست کیا، جس شکل میں چاہا تم کو ڈال دیا۔ تو قرآن کریم میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں، ان قسموں پہ اگر آپ غور کریں تو یہ بڑی بلیغ قسمیں ہیں۔ یہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، مطالعہ فطرت کے اعتبار سے، مطالعہ کائنات کے اعتبار سے، مطالعہ قرآن کے اعتبار سے، اور قرآن کریم کے مدلولات کے اعتبار سے اس میں بڑی حکمت و معنویت پائی جاتی ہیں۔ لیکن جب ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو سرسری گزر جاتے ہیں۔ کوشش یہ کیجیے کہ جب قرآن کریم کے ان مقامات سے پڑھیں تو مقسم بہی کا مقسم علیہ کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے، کیا تعلق ہے، کیا مناسبت ہے، اس کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس پر متعدد کتابیں آپ کو مل جائیں گی۔ ایک بہت ضخیم کتاب علامہ ابن قیم کی التبیان فی اقسام القرآن مل جائے گی۔ اسی طرح مولانا حمید الدین فراہی صاحب کی
الایمان فی اقسام القرآن مل جائے گی، اور بھی بہت سے لوگوں نے، عبد الرحیم صاحب کا بھی انتقال ہوا، ان کی بھی کتاب اس موضوع پر مل جائے گی۔ یہ ایک اہم موضوع ہے مطالعہ قرآن کا، جس کی طرف میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔